بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 148، اعجاز قرآن کی دوسری وجہ، پیج 147، اور آج کا یہ چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس کتاب جس میں تشریح، ترجمہ اور تفصیل ہے، اور تفسیر قرآن ہے، جلد اول، اور نام اس کا ہے معارف القرآن، اور اس کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک، رکوع ہیں 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ اعجاز قرآن کی دوسری وجہ۔ اب اعجاز قرآن کی دوسری وجہ دیکھیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم و فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت و بلاغت ان کا فطری ہنر اور پیدائشی وصف تھا، جس میں وہ اقوام دنیا سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو تم میری ایک صورت کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اگر قرآن کی یہ تحدی چیلنج صرف اپنے حسن معنوی یعنی حکیمانہ اصول اور علمی معارف و اسرار ہی کی حد تک ہوتی تو قوم امیین کے لیے اس کی نظیر پیش کرنے سے عذر معقول ہوتا، لیکن قرآن کریم نے صرف حسن معنوی ہی کے متعلق تحدی نہیں کی، بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اقوام عالم میں سب سے زیادہ مستحق عرب ہی تھے۔ اگر فی الواقع یہ کلام قدرت بشر سے باہر کسی مافوق قدرت کا کلام نہیں تھا، تو بلغائے عرب کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک امی شخص کے کلام کی مثال، بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے۔ اور ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکتے تو قرآن نے ان کو یہ سہولت بھی دی تھی کہ ساری قوم مل کر بنا لائے، مگر قرآن کے اس بلند باغ دعوے اور پھر طرح طرح سے غیرت دلانے پر بھی عرب کی غیور قوم پوری کی پوری خاموش ہے، چند سطریں بھی مقابلے میں نہیں پیش کر سکیں۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے مخفی نہیں۔ شروع میں حضور اکرم اور آپ کے گنے چنے رفقا کو طرح طرح کی ایذائیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب دیکھا کہ یہاں وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ ابن ربی قوم کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت و حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ و مقابلہ کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے حضور اکرم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سر دڑ کی بازی لگائی، جان، مال، اولاد، آبرو، سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں مقابلے پر پیش کر دیتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس کے مقابلے سے سخاوت اور عجز اس کی کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟
جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین، بجا ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔